ماں باپ ہو قربان محمد قربان محمد قربان محمد میں اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد قربان محمد قربان محمد قربان محمد قربان محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرما رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا تھے. حضرت انس کے
والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، تو حضرت انس بھی ان کی پرورش میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کوئی بچہ ایسا دو تو گھر کی کوئی چیز لانی کرنی ہو تو وہ کام دیا کریں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور پیش کیا کہ یہ انس ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور وفات تک یعنی 10 سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس فرماتے کبھی میں جانے میں دیر کرتا، میرے گھر کی عورتیں، والدہ، خالہ، نانی اصرار کر کے مجھے بھیجتی۔ کبھی کوئی حضور کام کرنے کے لیے فرماتے، دل میں تو ہوتا تھا کرنے کا لیکن زبان سے کہتا تھا نہیں کروں گا، تو حضور پر کوئی ناراض نہیں ہوتے تھے، بچے تھے۔ تو کہتے میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اب ظاہر ہے 10 سال کی اس طویل مدت کے اندر ان سے ایسی باتیں پیش آ سکتی ہیں جن کی وجہ سے طبیعت مبارکہ کو تکلیف پہنچے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو، لیکن یہ آپ کے اخلاق کی بات ہے۔ فما قال لی اف قط، ان 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتلانا مقصود ہے۔ وما قال لشیء صنعته لما صنعته، کوئی کام اگر میں نے کر لیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا۔ ولا لشیء ترکته لما ترکته، کوئی کام نہیں کیا چھوڑ دیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بات تھی کہ ظاہر ہے ان سے ایسی چیزیں ضرور پیش آتی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اور مزاج کے خلاف ہوں، پھر بھی آپ نے کبھی ان پر یہ ٹوکا نہیں، ان کو یہ جو ہے ڈانٹا ڈپٹا نہیں۔ یہ گویا آپ کے اعلیٰ اخلاق کی بات۔ دراصل یہ بھی رضا بالقضاء کی کیفیت ہے کہ جن لوگوں کی نگاہوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے یہ جو اس نے نہیں کیا اللہ کو منظور نہیں تھا اس نے نہیں کیا اللہ اس کو کروانا چاہتے تھے اس لیے کیا، اس میں اس بیچارے کو کائے کو ملزم قرار دیا جائے۔ جیسے کوئی آلہ ہو، جیسے کٹ پتلی ہوتی ہے تو کٹ پتلی کو کوئی جو ہے ملزم نہیں قرار دیتا، بلکہ وہ جو اس کو چلانے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہوتی ہے۔ اسی طرح گویا ایسی کوئی بات جب پیش آتی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی، کوئی ایسی بات پیش آتی تو آپ فرماتے چھوڑو بھی، اللہ کو کچھ دوسرا منظور ہوتا تو وہی ہوتا۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ رضا بالقضاء والی کیفیت، تو یہ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غایت محبت اور تعلق کی علامت ہے کہ اس طرح پیش آنے والی ان چیزوں کی نسبت بندوں کی طرف کر کے ان سے الجھنا یہ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس کے فیصلے پر ہم کیا رہیں، راضی رہیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق میں تھے، یعنی آپ کے اخلاق سب سے بہتر، یہاں آپ کے اخلاقی کو بیان کر رہے ہیں۔ ولا مسست خزا ولا حریرا قط ولا شیئا کان علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے آپ اخلاق میں سب سے بہتر تھے، خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے بھی آپ سب سے بڑھیا تھے، چنانچہ میں نے کوئی ریشمی کپڑا، خز کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، ولا حریرن،
اور کوئی خالص ریشم، اور ولا شیئن، اور کوئی نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو۔ آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم کوئی چیز میں نے چھوئی نہیں، نہ ریشمی کپڑا، نہ ریشم، نہ کوئی اور نرم چیز یہ۔ اور جو ہے ولا عطرن کان اطیب من اس عرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کسی ولا شمم تو مسکن قط ولا عطرن کان اطیب من عرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کسی قسم کا کوئی مشک یا کوئی عطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سنا۔ یہ کوئی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی یا خوش اعتقادی نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کو باقاعدہ خوشبو کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خود انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھانا نوش فرما کر وہیں لیٹ گئے، ایک چمڑا بچھایا گیا تھا، اس پر آپ لیٹے تھے، اوپر کی چادر ہٹی ہوئی تھی اور گرمی کا زمانہ تھا، آپ کا پسینہ بہہ رہا تھا، آپ تو سو رہے ہیں، ان کی والدہ یا خالہ وہ پسینے کو جو ہے شیشی میں جمع کر رہی تھی۔ تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا ہماری خوشبوؤں میں سب سے اعلیٰ خوشبو ہے، اپنی خوشبوؤں میں اس کو ہم ملاتے ہیں تو وہ دو بالا ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مصافحہ کا فرماتے تھے دن بھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ تو یہ گویا خوش اعتقادی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس طرح تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو جو دیکھا محسوس کیا کہ میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو ایسے عقیدات اور ایسی لذت کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا کہ جس وقت وہ بیان کر رہے تھے ان کے اس بیان سے متاثر ہو کر ان کے شاگرد نے کہا حضرت آپ نے اپنے جن ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو چھویا جن کے متعلق آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی ریشم یا ریشمی کپڑا یا کوئی نرم چیز میں نے دیکھی، ذرا مجھے بھی موقع دیجئے کہ میں اس سے مصافحہ کروں، آپ مجھ سے مصافحہ کیجئے۔ چنانچہ انہوں نے مصافحہ کیا۔ پھر ان کے شاگرد نے جب یہ روایت اپنے شاگردوں کو بیان کی تو انہوں نے بھی پھر یہی کہا، انہوں نے ایک حدیث اس طرح چل پڑی مسلسل بالمصافحہ۔ گویا اب ہر شاگرد اپنے استاد سے یہ کہتا ہے آپ اپنے ان ہاتھوں سے جن سے آپ نے اپنے استاد سے مصافحہ کیا، گویا ایک مصافحے کا تسلسل۔ یہ گویا حضرات محدثین اور حضرات صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غایت محبت اور غایت عشق کی بات ہے۔ جو محبت ہوتی ہے نا تو یہ ایسی باتیں سوچتی ہیں آدمی کو۔ تو بہرحال یہ یہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عمدگی کو بھی بتلایا ہے اور بعد دوسری چیزیں جو ہے اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق جھلکتے ہیں، اس لیے اس کو یہاں پیش کیا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الزبدي والمعنى واحد قال أخبرنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر الصفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدعو هذه الصفرة۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے کپڑے کے اوپر زردی کا نشان تھا، یعنی ایسی خوشبو کا رنگ تھا جو مرد نہیں بلکہ عورتیں استعمال کرتی تھی۔ وہ پسند نہیں، مردوں کے حق میں نامناسب ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس رنگ کا زردی کا اثر تھا
اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یکاد یواجہ احدا بشیء یکرہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ناگوار بات کو منہ در منہ منع نہ فرماتے تھے. ناگوار بات ہو لیکن یہ ناگوار بات اور ان صورتوں میں جو خلاف اولا، سمجھنا ہے کہ ورنہ اگر وہ حرام کے قریب ہوتی تو یقینی طور پہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت تھی. بعض مرتبہ کسی آدمی کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اس کو ناگوار معلوم ہوتا ہے، اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ امت کے ساتھ شفقت اور محبت تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے روکنے پر وہ انکار کر بیٹھے یا اس کے دل میں اعتراض پیدا ہو، تو آپ کے اس روکنے پر انکار یا آپ کے اس منع کرنے کے اوپر دل میں اعتراض یہ ایمان سے محروم کرنے والی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ایسا ہو. ہاں، جن کے متعلق اطمینان ہوتا کہ ان کے دل میں یہ صورت ہوگی نہیں، ان کو آپ ایسی جو نامناسب چیز ہوتی وہاں بھی حکایت صحابہ میں پڑھا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک چادر کسم والی رنگ کی تھی. یہ کیا حضور نے کہا، وہ آتے ہی فوراً اٹھا، گھر آیا، چولہے میں آگ جل رہی تھی، چادر نکال کر کے اس میں ڈال دی. تو دیکھو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ٹوکا. وہاں کوئی ایسا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے حضور احتیاط فرماتے تھے. لیکن یہ بھی صرف ان چیزوں میں جو خلاف اولا ہو، نامناسب ہو. اگر حرام ہے یا شرعی طور پر جائز نہیں ہے تو جیسا پہلے بھی آ چکا اور آئندہ بھی ایک روایت میں آئے گا کہ جب اللہ کی حدود کو پھلانگا جاتا تھا، توڑا جاتا تھا، تو آپ کے سامنے غصے کے سامنے کوئی ٹک سکتا نہیں تھا یہاں تک کہ آپ ان کو ٹھیک کر لیں. تو کوئی حرام کام پر خاموشی نہیں. اس وقت آپ یہ نہیں ناگواری منہ در منہ منع کرنے، اس وقت تو منہ در منہ منع فرما دیتے تھے. تو گویا یہ شکل صرف ان صورتوں میں ہوتی تھی جہاں خلاف اولا کوئی بات ہوتی تھی، وہ اس میں کوئی حرام کا ارتکاب نہیں، اتنا مناسب چیز تھی تو حضور پھر اس کو منہ در منہ جو ہے وہ نہیں منع فرماتے تھے. فلما قام، چنانچہ یہ بھی اس کے کپڑے میں ایک زردی تھی. زردی نامناسب ہے مردوں کے حق میں، ایک مخصوص ہر قسم کی زردی نہیں، بعض زرد رنگ ایسے ہیں جن نامناسب اور مکروہ قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن آپ نے خود منہ در منہ منع. یہاں بتلانا یہی ہے، لا یکاد یواجہ احدا بشیء یکرہ. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بتلانا چاہتے ہیں. لیکن اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز پر بھی آدمی کیا کر لے، خاموشی اختیار کرے. یہ بات یاد رہے، اس لیے میں نے یہ ساری تفصیل کی. تو فلما قام، جب وہ آدمی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا، قال للقوم، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا، لو قلتم له یدو هذه صفرۃ، حاضرین نے فرمایا کہ تم اس کو یہ زرد کپڑا پہننے سے منع کر دیتے تو اچھا تھا. گویا حاضرین کو یہ آپ نے تنبیہ فرمائی. اس وقت بارہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو طبعی طور پر فحش گو تھے،
فحش کو کا مطلب بے حیائی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بے حیائی کی باتیں، ہر آدمی اس کی جرات کر سکتا نہیں ہے. بعضوں کو عادت ہوتی ہے تو وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اب یہ جو ہوتا ہے تو بعض تو طبعی طور پر، یعنی گویا ان کا نیچر، ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مزاج، ان کی فطرت اور ان کے نیچر میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن کوئی مجلس جمی ہوئی ہے اور وہاں اس طرح کا تذکرہ چل پڑا تو مجلس کے رنگ کو باقی رکھنے کے لیے وہ بھی اس میں ساتھ دے دیتے ہیں، بھلے دل سے ناپسند کرتے ہو. سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی شریعت اس کی بھی اجازت دیتی نہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش کو تھے، یعنی آپ کے مزاج میں بے حیائی کی باتیں کرنا تھا ہی نہیں، ولا متفحشن، اور نہ بتکلف، مجلس کے رنگ کو قائم رکھنے کے لیے بھی کبھی ایسا کرتے نہیں. بے حیائی کی چیز ایسی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے. ولا سخابا فی الاسواق، اور آپ بازاروں کے اندر چیخنے اور چلانے والے نہیں تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گھر میں عام طور پر بازاروں میں جو ہے اس طرح کی صورتیں پیش آتی تھیں. آپ اپنی ضرورت کے لیے بازار تو تشریف لے جاتے تھے، لیکن وہاں بھی جو ہے ایک ایسی جگہ جہاں عام طور پر لوگ چیختے چلاتے ہیں، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے تھے. تو گھر میں تو بطریقے اولا بچائیں گے. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. کوئی آدمی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتا تو اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ برائی کا سلوک نہیں کرتے تھے. اس سے تو سینکڑوں واقعات آپ کی حیات طیبہ میں اس کے موجود ہر آدمی جانتا ہے. ولیکن یعفو ویصفح، بلکہ آپ تو اگر برائی کا سلوک کرتا تو معاف کر دیتے اور درگزر کرتے. ویصفح، درگزر کرتے. اور بات کہتے ہیں ویصفح، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، یعنی بعد میں بھی معاف کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی تذکرہ، کہ بعد میں معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بعد میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح معاف فرما لیا کرتے تھے. حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اللہ کے راستے میں جہاد کے علاوہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے موقع پر تو دشمنوں کے مقابلے میں آپ نے گویا مقابلے جو صورت پیش آتی تھی ہوئی، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کے علاوہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کبھی کسی کو نہیں مارا. کبھی کسی کو نہیں، نہ کبھی کسی خادم کو، نہ کسی عورت کو، چاہے وہ بیوی ہو یا بالی ہو، کبھی آپ نے نہیں مارا. ہاں جہاد والی حالت اس سے گویا یہاں غصہ میں آ کر جو آدمی مارتا ہے نا بالارادہ اپنے ماتحتوں کو یا کسی کو، وہ مراد ہے. کبھی آپ نے دوسرے تو دور کی بات ہے، اپنے جو خدام ہوا کرتے تھے یا اپنے گھر کی عورتیں، بیوی یا بانیاں، ان میں سے بھی کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنیگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے، اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما، اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، خاص طور پر حاجی عبدالوہاب صاحب کو اے اللہ
شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، ہمارے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر اس کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود اور مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں بندیوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.